یہ سارا علم تصوف اور یہ ساری جتنی بھی ہم یہ نیکیوں کی باتیں کریں اور جتنا بھی ابھی یہ نعتیں سنی گئیں، یہ درس ہو گئے، ان ساروں کا حاصل ایک ہی ہے، اور وہ حاصل کیا ہے؟ مخلوق خدا کی خدمت کی حدیث سنیے، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے۔ تو اگر اسلام فرماتے ہیں کہ جس نے کسی خریدی ہوئی چیز کو واپس لے لیا اللہ حشر کے دن اس کی خطائیں اسے واپس کر دے گا۔ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، یہ اسلامی تعلیم نہیں۔ خدمت کر، مخدوم شدھ، آج تو خدمت کر، کل تیری خدمت ہوگی۔ جس کی بھی تم خدمت ہوتے دیکھو نا تو فوراً یہ سوچو کہ یہ لگتا ہے کسی کی کرتا رہا ہے، ورنہ یہ خدمتیں یوں ہی نہیں ہو جاتی۔ یہ سارے مسجدوں کے نظام جتنے کھڑے ہیں یہ سارے مخلوق کی خدمت کے لیے۔ 1,24,000 نبی کیوں اتارے گئے؟ مخلوق کی خدمت کے لیے۔ آقا دو جہاں کیوں آئے؟ مخلوق کی خدمت کے لیے، بندوں کے لیے۔ پورے قرآن کا موضوع کیا ہے؟ بندہ۔ قرآن ایک موضوع پہ اترا ہے، انسان کی فلاح کیسے ہو سکتی۔ لیکن جب تک آپ کے اندر یہ چیز نہیں آئی کہ آپ نے لوگوں کو دینے کا جذبہ نہیں رکھا ہوا تو سمجھ لیں کہ اللہ نے نوازا نہیں آپ۔ یہ نوازنے کی برکت دینے کے ساتھ یاد رکھو حضرت علی کا وہ جملہ، رزق محنت میں نہیں سخاوت میں۔ پہلا تعارف جو اللہ نے قرآن میں اپنا دیا کہ میں ہوں کون، وہ ہے رب العالمین، عالمین کو روٹیاں دینے والا، پلانے اور کھلانے والا۔ رب کہتے ہیں اور منہ میں ڈالنے والا۔ تو جس کے اندر یہ خوبی آ جائے کہ وہ بھی منہ میں ڈالنے لگا لوگوں کے، تو اللہ اس کو اپنے جیسا وسعت انداز عطا فرماتا ہے۔